اچھا ابھی آپ نے سیٹھی صاحب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کی بات کی ہے. اب جو یہ 2 نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں شبلی فراز صاحب کی ایز فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اور دوسرے جو ہمارے ہیں عاصم باجوہ صاحب ان کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی یہ سوچ میں تبدیلی ہے, اسٹریٹجی میں کوئی چینج آ رہا ہے؟ جی بالکل بالکل آ رہا ہے. آپ کے سوال سے قبل ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کی چھٹی کیوں ہوئی, تو وہ اسی کے ساتھ سوال جڑ جاتا ہے کہ ان کی چھٹی کیوں ہوئی اور یہ 2 لوگ جو آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں. دیکھیے دونوں ملے ہوئے ہیں سوال اور جواب بھی ملا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحبہ کو اسٹیبلشمنٹ نے ریکمینڈ کیا تھا. نہیں, ڈاکٹر صاحبہ کی ریکمنڈیشن خان صاحب نہ نہیں کر سکتے تھے, بس یہی تک بات چھوڑنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ بڑی وہ اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ میرا جو سفارشی ہے وہ بڑا پاورفل ہے, اس کو خان صاحب نہ نہیں کر سکتے, اور ایسے ہی ہوا. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی, تو وہ ساری جو فضول ہوتی تھی باتیں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے پڑ جاتی تھی. وہ کہتے تھے یار ہم تو لائے بھی نہیں, اور یہ جس طریقے سے یہ مینیج کر رہی ہے یہ تو پورا کام نہیں ہو رہا. اچھا اب وہ جب بات آتی تھی خان صاحب تک, تو خان صاحب کی اور کوئی بڑی سفارش تھی, خان صاحب کہتے نہیں ٹھیک ہے رہنے دو اس کو. اور پھر ظاہر ہے ڈاکٹر صاحبہ بھی بڑے کھڑکا کے بولتی تھی یہ وہ, مگر بیسکلی ڈاکٹر صاحبہ از ناٹ ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ ان دی ایجوکیٹڈ سینس. بیچاری تھوڑی سی رف اینڈ ریڈی ہے. تو اچھا مگر ان کو شوق ہے میڈیا کے آگے بیٹھنا, یہ وہ سفارش بھی انہوں نے اسی قسم کی کروائی تھی فرام دا ویری پاورفل پرسن. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سفارش کے ذریعے ڈاکٹر صاحبہ آئی تھی. ڈاکٹر صاحبہ مشرف کی حکومت بھی انہوں نے سرو کیا, پیپلز پارٹی کی حکومت میں انہوں نے سرو کیا, وہ اسی طریقے سے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ تو چلی گئی, بیکاز آگے جو ہونے کو جا رہا ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی ضرورت تھی, فواد چودھری صاحب کی ضرورت تھی, جب مطلب ہے کہ او مارو جھوٹ کو ڈیفینڈ کرو, اپوزیشن کی یہ کر دو وہ کر دو, تو اس کے لیے ٹھیک تھا. ایک کانفرنٹیشن اسٹریٹجی چل رہی تھی جس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ٹارگٹ کرنا تھا, اور سارا وقت آن دا روپس جسے کہتے ہیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ بڑی کامیاب رہی, فواد چودھری اس سے بھی زیادہ کامیاب تھے. مگر اس وقت پھر ڈاکٹر صاحبہ کی جب سفارش آئی تو فواد چودھری صاحب فارغ ہو گئے. ظاہر ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کی سفارش جو تھی وہ بڑے پیمانے پہ تھی. لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ, could not be resisted. اب صورتحال یہ ہے کہ جو یہ نائلیاں ہیں اس حکومت کی وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ بڑی پریشان ہے, نہ اکنامک پرفارمنس ہے, نہ کرونا کے اوپر پرفارمنس ہے, نہ ان کی ٹیمز پرفارم کر رہی ہیں, اور وہ سیم پیج سے بھی سارا بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو لینا پڑ رہا ہے. تو کہہ رہے یار کم از کم میڈیا مینجمنٹ تو بہتر ہو جائے, اگر بوجھ بھی ہم نے اٹھانا ہے تو یار کچھ صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے میڈیا کو. یہ تو لڑائی جھگڑے, یہ تو گالی گلوچ کے ساتھ میڈیا مینیج نہیں ہو رہا ہے, اور یہ دھمکیاں پیمرا کے ذریعے وہ بھی جو ہیں وہ بھی میڈیا جو ہے نا پھر وہ سارا انٹیگنائز ہو جاتا ہے. جو اپنے دوست یار بھی ہیں وہ بھی پھر ناراض ہو جاتے ہیں, بیکاز انہیں بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, اپنے پروفیشن کو اور پیمرا کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے. اور یہ سارے فارن جرنلسٹ کو سب کو بریفنگس لوکل میڈیا ہی دیتا ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور کہانی ہے اتنی. تو اب بات یہ ہے کہ تو یہ سوچا انہوں نے کہ یار ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ لایا جائے, جو 2 بندے یا بندے لائے جائیں جو آگے جو ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم چاہتے ہیں وہ اس کو مینیج کیا جائے. اب وہ کیا چاہتے ہیں, دیٹ از دا مین ایشو, کہ وہ کیا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے باجوہ صاحب اور فراز صاحب کو لایا گیا ہے. وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ اسٹریٹجی آپ کو شیخ رشید صاحب پہلے سے بتا چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ صاحب نے 2-3 باتیں کہی تھی, 15 دن ہو گئے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ لڑائی جھگڑے بند ہونے چاہیے, اس وقت نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اور میں تو عمران خان صاحب کو ملنے جا رہا ہوں اور میں ان کو یہی تجویز دوں گا کہ یار ذرا آپ لڑائی جھگڑے بند کریں, یہ نیشنل ایشوز بنے ہوئے ہیں, اس میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا جب تک ہم, اور ہماری بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ نیشنل ایشوز کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی اور میڈیا کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہی ہے. اس وقت کے اپوزیشن اور میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. شیخ صاحب نے یہ پہلے بات کر دی تھی, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا شیخ صاحب جو ہے نا جب بات کرتے ہیں تو وہ کسی کی آواز ہوتی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اور وہ آواز بڑی اہم ہے اور بڑی پاورفل آواز ہوتی ہے. تو اب کیا ہوا, اب وہی بات ہونے جا رہی ہے کہ شیخ صاحب جو کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے,
میں نے بھی آپ سے یہ کہا تھا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آگے آپ دیکھیے گا اپوزیشن کی طرف اسٹیبلشمنٹ نرم رویہ چاہتی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ میڈیا کی طرف نرم رویہ چاہتی ہے، بٹ وداؤٹ بٹ فرم بٹ نرم. فرم بٹ نرم دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. فرم یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بٹ طریقے کے ساتھ مینج کیا جائے اس کو، تھوڑا سا انسینٹو، تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا دھمکی، تھوڑا سا یہ. تو وہ اب دو طریقے تھے اس کے. ایک تو یہ تھا کہ جیسے ایک زمانے میں کہ تھوڑی بہت ٹائٹ کرنا، تو کچھ پیمرا سے ٹائٹ کروا لیا، کچھ ادھر سے ٹائٹ کروا لیا، ایسے ہی ہوتا تھا. مگر اب یہ فیصلہ کیا کہ ادھر سے نہیں ٹائٹ کرانا ہم نے. اس کی وجہ یہ پھر بدنامی ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو پھر بہت بدنامی ہوتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو کوئی لگام نہیں ہے، وہاں تو لوگ لگے رہتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا میں نہیں، ظاہر ہے نہیں ہو سکتا، مگر وہاں تو کون روکتا ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے. تو اس لیے وہاں تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، کوٹ اکاؤنٹیبلٹی ٹائٹ کرنا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم پیغام تو دینا ہے، میڈیا کو بھی پیغام دینا ہے کہ یار ہم کر سکتے ہیں. تو سوچا یہ کہ پھر ایسے ہے کہ اگر جانا ہے سرگودا تو بٹھنڈا کے ذریعے جایا جائے. وہ کیسے؟ اب باجوہ صاحب کا جو آنا ہے از دی انڈائریکٹ اپروچ. اگر جب میں بات کروں گا تو ذرا پتہ لگ جائے میں کہاں سے آ رہا ہوں اور میرے پیچھے کون ہے، میرے آگے کون ہے، پیار محبت سے. مگر یاد رہے کہ میں کون ہوں، وہ کہاں سے آیا ہوں، اور میرے پیچھے کون بول رہا ہے. تو اس لیے یہ تو بڑا ایک ایسے کہتے ہیں نا کلیور موو ہے یہ. بیکاز عاصم باجوہ صاحب کی جو شہرت ہے وہ 3-4 چیزوں کے اس کے اوپر بیسڈ ہے. ایک یہ کہ انہوں نے سوشل میڈیا بنایا تھا. عمران خان صاحب نے تو اپنی پارٹی کے لیے بنایا تھا نا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوشل میڈیا بنایا تھا، اور بہت افیکٹولی امیج بلڈنگ کی تھی ایک عامی چیز کی. تو آئی تھنک یہاں بھی اس قسم کی ضرورت ہے کچھ تھوڑی بہت، تو اس لیے وہ بھی ضرورت ہے، مگر ساتھ ساتھ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی. تو ایک تو یہ کہ ہز ایکسپرٹیز جو ہے وہ پریسیڈ کرتی ہے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ کابینہ میں بیٹھیں گے، یہ سویلین نہیں ہے جو رپورٹ کرتا ہے، یہ ایکس اسٹیبلشمنٹ جو ہے واپس اسٹیبلشمنٹ کو رپورٹ کریں گے. اور وہاں کے جو سینٹیمنٹس ہیں یا جو خیالات ہیں وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب تک پہنچائیں گے ڈائریکٹلی، براہ راست کابینہ کی میٹنگز کے اندر، طریقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سوچ سمجھ کے. تو وہ بھی ایک پرپس سرو ہو گیا باجوہ صاحب کا. میڈیا مینجمنٹ جو کہ انہوں نے پہلے کی ہے، اور آپ نے دیکھا میڈیا نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا. ساری سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے ویلکم کیا، کیونکہ ٹھیک ہے نون لیگ والے ایک زمانے میں جب باتیں ہو رہی تھی، جلیل شریف صاحب بھی تو خوش نہیں تھے کیونکہ اتنا بڑا امیج بنایا جا رہا تھا. مگر اس کے باوجود باجوہ صاحب نے بڑے طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو ہینڈل کیا تھا، براہ راست کسی کو انٹیگنائز نہیں کیا، ہاسٹیلٹی نہیں شو کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی بات ہوگی. فراز صاحب ڈیسنٹ آدمی، کبھی ٹھیک ہے کبھی بلڈ پریشر ان کا تھوڑا سا ہے پرابلم، بٹ اس کے علاوہ ہی از ویری ڈیسنٹ، ویری آنریبل. اور وہ بالکل لو کی پروفائل، جو شکل آپ کو نظر آئے گی وہ ان کی نظر آئے گی. بیہائنڈ دا سینس جو شکل زیادہ نظر نہیں آئے گی وہ باجوہ صاحب کی آئے گی. سامنے جو نظر آئے گی وہ فراز صاحب کی آئے گی. فراز صاحب از اے ویری ڈیسنٹ مین، اگین ویری، سب نے ویلکم کیا. جب یہ سینٹ میں تھے تو بڑا ان کا طریقہ تھا بات کرنے کا، سنتے تھے، سناتے تھے، مگر بڑے طریقے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ. مطلب ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، جو کہ ہم اب میڈیا جو ہے نا اٹس گاٹ یوز ٹو دس گالی گلوچ. یہ فواد چودھری صاحب اور فردوس عاشق امان صاحب لگے ہوئے ہیں، ادھر سے وہ گل صاحب بھی لگے رہتے ہیں، وہ رہ گئے ابھی. اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ جسٹ ٹو کنٹرول دا میڈیا اور مینیج دا میڈیا، یہ مینیج دی کیبنٹ اینڈ آلسو دا پرائم منسٹر، اف آئی مے سے سو، کہ طریقے کے ساتھ very humble but get the message across. So this is why they've done this. And finally, جاتے جاتے یہ میں کہہ دوں تاکہ we can start this discussion in our next segment، کہ ایک بہت بڑا آگے ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس قسم کی میڈیا ہینڈلنگ ہونی چاہیے اور کیبنٹ ہینڈلنگ ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ اور اپوزیشن ہینڈلنگ ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟
وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کافی عرصے سے کہہ رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وفاق کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وفاق کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کچھ جلد بازی ہوئی ہے اور اس میں بہت سے پاورز جو ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہونی چاہیے وہ چلے گئے ہیں پروونسز کے پاس، اور وہ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے اس کو پرابلم آ رہی ہے۔ وہ بھی اب آگے آپ نے سن ہی لیا، لوگ شروع ہو گئے ہیں بات کرنی کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے باجوہ صاحب ول بی اے ویری کرٹیکل ایلیمنٹ کہ جو اپوزیشن اور میڈیا کو ساتھ لے کے آنا ہے فار دیٹ ایجنڈا آئٹم، اس کے لیے آگے اب بڑھنا ہے۔ آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ ایشو۔